صفحہ نمبر 256 جاری۔ معاشی نقطہ نظر سے مسلم معاشرہ پسماندہ ہے اور مغربی ممالک کے محتاج ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فقدان کے باعث وہ اپنے آپ کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ سوشلسٹ بلاک یا مغربی سرمایہ دار بلاک سے منسلک ہوں۔ بڑے ملکوں کی امداد مفت نہیں ملتی، اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ مسلم ملک کا ہر راز ان لوگوں کی معرفت افشا ہوتا رہتا ہے۔ پسماندہ ملکوں کو بعض دفعہ بڑی طاقتوں کے سامنے مجبور ہو کر اپنے ملک میں فوجی اڈے اور بحری اڈے بنانے کی اجازت دینی پڑتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کسی ملک کی میراث نہیں بلکہ یہ ساری انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ یہ نئی عالمگیر ایجاد عالمگیر حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس میدان میں ہم مغرب اور سوشلسٹ ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس علمی بے مائگی اور ذہنی پسماندگی کا نتیجہ ہے کہ ہم غیروں کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 257۔ معاشرتی نقطہ نگار سے ہماری سوسائٹی سے بے شمار رسوم اور وہم و خرافات کا شکار ہے۔ ہم طبقات میں بٹ گئے ہیں۔ یہ طبقاتی مرض پڑھے لکھے لوگوں اور سیاستدانوں میں زیادہ ہے۔ ہماری سرحدوں پر ہمارے ہمسایہ ملک میں جو قتل و غارت کا ہنگامہ برپا ہے وہ ہم اس سے بھی سبق لینے کو تیار نہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو عقل کو گھن لگ چکا ہے۔ وہ کبھی کسی قومی مسئلے پر متحدہ قوت کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو لیڈری کا مقام مل چکا ہے وہ اپنے تخت و رعونت سے نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ ہمارے ملک کے بے شمار مصیبتوں کا باعث یہی طبقہ ہے۔ کم و بیش تمام اسلامی ممالک انہی حالات سے دوچار ہیں۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو بظاہر بھیانک نظر آتا ہے۔ اب ہمیں دوسرا رخ دیکھنا چاہیے۔ گزشتہ 30-45 سال کے عرصے میں اکثر اسلامی ممالک غیروں کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں۔ یہاں حالات مایوس کن نہیں ہیں۔ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ کئی عالمی اسلامی تحریکیں برسر پیکار ہیں۔ مسلم ممالک کے ثقافتی، تجارتی، سیاسی، خالص دینی روابط مضبوط ہو رہے ہیں۔ مسلمان ممالک پہلے کی نسبت جذبہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں۔ فرقہ پرستی کے خلاف ہر جگہ ایک جذبہ متنافر پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مسلم عوام دین کی طرف ازسر نو متوجہ ہو رہے ہیں۔ اب مغربیت اتنی شدت کے ساتھ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتی۔ اشتراکیت بھی اب کافی حد تک ننگی ہو چکی ہے۔ مسلم ممالک کے اندر بہت سے اسلام کی طرف لوٹنے کی طاقتور آوازیں سنائی دی جا سکتی ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ غیر اسلامی نظریات سے ایک عام بیزاری کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کی رفتار بھی تیز ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اسلامی نظام کو عملاً نافذ کرنے کی طرف بعض ناموافق حالات کے باوجود مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس کا اثر دوسرے ملکوں پر بھی مثبت انداز میں پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ مسلم ممالک کی سربراہی کانفرنس کے اجلاس وقفے سے ہوتے ہیں۔ ان کا اثر بہت خوشگوار نظر آتا ہے۔ اب انجمن اقوام متحدہ میں مسلم ممالک کی آواز کو اہمیت حاصل ہے۔ اگر مسلم ممالک کے سربراہ خلوص کے ساتھ اپنے فرائض کو پہچانے تو مستقبل میں اسلام کے لیے کامیابی کے مواقع ہیں۔ صفحہ نمبر 258۔ سوال: اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، دلائل سے ثابت کیجیے۔ جواب: عالمگیر دین کے لیے حسب ذیل معیار ہو سکتے ہیں۔ 1۔ پہلا معیار یہ کہ وہ دین عالمگیر ہونے کا مدعی ہو۔ جب دنیا میں مذاہب عالم کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوائے دین اسلام کے کوئی اور مذہب عالمگیر ہونے کا مدعی نہیں بلکہ ایک خاص قوم کے لیے مختص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودی مذہب صرف بنی اسرائیل کے لیے مختص ہے۔ تورات میں ہے، موسیٰ کو ہم نے ایک شریعت دی جو بنی اسرائیل ہو۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہندو مذہب کے لوگ اپنی مذہبی کتاب شودروں کے لیے نہیں سمجھتے، بلکہ اگر کوئی شودر سن لے تو ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ مذہب عالمگیر نہیں ہے، صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو عالمگیر ہونے کا مدعی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور ہم نے تم کو سارے لوگوں کے لیے بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس بات کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہر نبی اپنی خاص امت کی طرف بھیجا جاتا ہے، میں تمام سرخ و سیاہ قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 2، عالمگیر مذہب وہی ہوتا ہے جو اپنی تعلیم کے لحاظ سے اکمل ہو، شخصی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہو۔ مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے اور خود اس کا مدعی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارا دین
اسلام ہونے پر میں راضی ہوا۔ نمبر 3، اس دین میں خالص توحید کا تصور موجود ہے، کیونکہ توحید ہی وہ اصل ہے جس سے زندگی کے ہر شعبے کو تقویت پہنچتی ہے۔ کسی مذہب میں بھی کامل اور خالص توحید کا تصور موجود نہیں۔ صفحہ نمبر 259۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو خالص توحید کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ زمین و آسمان میں فساد نہ ہوتا۔ کہہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ دنیا میں علم کی ترقی توحید کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک دنیا نے کائنات کو اپنا معبود بنائے رکھا، اس وقت تک لوگوں نے نہ تحقیق کی۔ جب اسلام نے توحید کا پیغام دیا اور کائنات کی ہر چیز کو انسان کا خادم قرار دیا، تب دنیا نے کائنات کی ہر چیز پر تحقیق کرنا شروع کر دی اور سائنس کو ترقی نصیب ہوئی۔ نمبر 4، عالمگیر ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ دین و دنیا، روح و مادہ دونوں کا جامع ہو، دونوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہو۔ یہ معیار بھی صرف اسلام میں پایا جاتا ہے اور کوئی مذہب بھی اس معیار پر پورا اتر نہیں اترتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے ہمارے پروردگار، دنیا میں بھی ہم کو بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ اسلام نے روح کے ساتھ جسم کی ضرورت کا بھی خیال رکھا ہے، روح کی پرورش کے ساتھ جسم کی پرورش کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایسی نفس کشی سے منع کرتا ہے جس سے جسم کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ جو صحابہ رات کے وقت نماز پڑھتے رہتے تھے، ان کو دن کو روزے رکھتے تھے، آپ نے ان کو اس قسم کی ریاضت سے منع فرمایا، حکم دیا کہ عبادت میں اعتدال سے کام لیں۔ نمبر 5، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو وحدت انسانی کا علمبردار ہو سوائے اسلام کے۔ وحدت انسانی کا علمبردار مذہب بھی عالمگیر کہلانے کا مستحق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ صفحہ نمبر 260۔ نمبر 6، عالمگیر مذہب کا چھٹا معیار انسانی مساوات ہے۔ اس معیار پر بھی صرف اسلام ہی آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو، خدا نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے سے کی شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ رسول پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، اے لوگو، ہاں میں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سفید سرخ پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ تقوی کے سبب ہے۔ نمبر 7، عالمگیر مذہب وہ ہوگا جس میں اصلاح مرض کی قوت ہو، کیونکہ مذہب و دنیا کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اگر اس معیار پر کسی بھی مذہب کو رکھا جائے تو اسلام کے سوا پورا نہیں اترتا۔ اسلام جس وقت دنیا میں آیا، دنیا عرب گمراہی اور جہالت کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اس وقت دنیا کی بے آب و گیا وادی میں ایک امی نے اصلاح دنیا کا بیڑا اٹھایا۔ وہ قوم جو ہر قسم کی برائی میں پھنسی ہوئی تھی، اس کو یکسر بدل دیا اور اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ ہو گئی۔ صفحہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور انسان کا دوسری مخلوق سے یہی وصف امتیاز ہے۔ اگر کوئی ایسا دین ہو جس کے اصول عقل کے لیے ناقابل تقسیم ہو تو وہ دین عالمگیر ہے، ورنہ نہیں۔ اس معیار پر بھی صرف اسلام ہی اترتا ہے اور دین اسلام ہی دین ہے جو عقل کی رہنمائی کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، کیا وہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ نمبر 9، ایک عالمگیر دین کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مذہبی کتاب محفوظ ہو۔ جس مذہب کی کتاب کا متن محفوظ نہیں، وہ عالمگیر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسلام ہی ایک مذہب ہے جس کی کتاب بالکل محفوظ ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، صفحہ نمبر 261، یعنی ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کے تمام محققین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا۔ چنانچہ سر ولیم میور اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یہ ایک یقینی بات ہے، قرآن جس شکل میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، بینہ اسی شکل میں حضرت محمد کی زندگی میں جمع اور مرتب ہو چکا تھا۔ سوال، کیا اسلام عالمی مسائل کا حل پیش کرتا ہے؟ جواب، اگر مادی تحریکات اور مذاہب کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی کہ سوائے دین اسلام کے نہ کوئی مادی تحریک، نہ کوئی مذہبی عالمی
مذہب عالمی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کو مندرجہ ذیل مسائل کا سامنا ہے: عدل و انصاف، امن، آزادی، اقتصادی مسائل۔ امن: دنیا میں اسلام ہی ایک دین ہے جو صحیح بنیادوں پر قیام امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام قیام امن کے لیے حسب ذیل اصول وضع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اگر مومنوں میں سے ایک گروہ جنگ کرے تو ان میں صلح کرا دو، اور جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آئے۔ پس اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل سے صلح کرا دو اور انصاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مومن بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں بین الاقوامی امن کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا اصول: امن کے برباد ہونے کی وجہ نقض معاہدات ہے۔ ایک قوم معاہدہ کرتی ہے اور جب چاہتی اس کو توڑ دیتی ہے۔ اسلام معاہدات کی پابندی پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: عہد پورا کرو جب تم خدا سے عہد کر لو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو۔ تیسرا اصول: اسلام حق کے لیے تعاون کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر دنیا حق کے ساتھ تعاون کرے تو دنیا کا امن کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اور نیکی تقوی سے ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ زیادتی پر ایک دوسرے کے مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ بدی کی سزا دینے میں سخت ہے۔ صفحہ نمبر 262۔ عدل و انصاف: اس وقت دنیا کے سامنے ایک اہم مسئلہ بین الاقوامی عدل و انصاف ہے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی محض اپنے ذاتی مفاد کی خاطر عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتی، جس کی وجہ سے دنیا میں اضطراب و بے چینی کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اے ایمان والو، اللہ کے لیے پوری پابندی کے ساتھ انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو۔ کسی خاص قوم کی عداوت تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو، وہ تقوی کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری اطلاع ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا خواہ دشمن قوم ہو یا عدل و انصاف کا وقت آئے تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ آزادی: دنیا کے سامنے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی آزادی کو قائم کرنا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو حقیقی آزادی کا علم بردار ہے۔ آج سے 1400 سال قبل ایک امی نبی نے آزادی کے حق میں نعرہ بلند کیا، جس کی بازگشت اس وقت دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ اس مسئلے کو اسلام نے خوب حل کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے: وہ اونچی گھاٹی پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور تجھے کیا خبر کہ اونچی گھاٹی کیا ہے۔ اسلام نے غلامی کی ہر قسم کو ختم کیا۔ امیر ممالک کمزور ملکوں کو سود پر قرضے دیتے ہیں، جن سے ان کی اقتصادی حالت بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں جکڑ لیتے ہیں۔ اور غلامی سے آزادی کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ اسلام کسی قوم کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ محض سیاسی غلبے کے لیے کسی قوم پر چڑھائی کر دے اور اس پر غلبہ حاصل کر لے۔ اسلام صرف اس وقت لڑائی کا حکم دیتا ہے جب کوئی قوم دوسری قوم کی خود مختاری کے لیے خطرہ بن جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 263۔ اسلام نے انسانی غلامی کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: سو جب تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ جاؤ، تو قید میں مضبوط باندھ لو، پھر بعد میں یا تو احسان کے طریق پر یا وقت فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اقتصادی مسائل: دنیا کے سامنے اس وقت معاشی مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت اسلام کے علاوہ دو معاشی نظام چل رہے ہیں: اشتراکیت اور سرمایہ داری۔ اشتراکیت نے اس مسئلے کا حل اس بات میں ڈھونڈا ہے کہ کوئی شخص بھی ذاتی ملکیت کا مالک نہ ہو، سب دولت ملک حکومت کی تحویل میں ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی ملکیت پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، جو جتنی چاہے اور جیسے چاہے دولت حاصل کرے۔ اسلام ذاتی ملکیت کی اجازت دیتا ہے، لیکن اکتساب میں دولت پر پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ کوئی شخص بھی ناجائز ذرائع سے دولت نہ حاصل کر سکے۔ پہلے دونوں نظام دونوں انتہاؤں پر کھڑے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام ایک ایسا معاشی نظام پیش کرتا ہے جو ہر لحاظ سے فطری اور قابل عمل ہے۔ اس سے تمام خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے دولت کے پھیلاؤ کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ مثلاً اغنیاء کو یہ حکم تعلیم دیتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ میراث: دولت کو ایک ہاتھ سے نکال کر بہت سے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے اسلام نے ترکہ میں حصے دار مقرر کیے تاکہ
ہر ایک کے مرنے کے بعد صرف ایک کے ہاتھ میں دولت جمع نہ رہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تم پر جب کسی کی موت آ پہنچے تو عمدگی کے ساتھ وصیت کرنا ضروری ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر وہ بہت سا مال ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے چھوڑے تو یہ متقیوں کے لیے لازم ہے۔ وقف قانون میں وقف کے معنی یہ ہے کہ دائمی طور پر کسی جائیداد کے استعمال کو افراد کی افادیت کے لیے، مذہبی یا دوسرے خیراتی کاموں کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ حدیث میں وقف کی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے ایک وقف قائم کیا تھا جس کی آمدنی کے غریب اور ناداروں پر صرف ہوتی رہی۔ صفحہ نمبر 264 زائد از ضرورت خرچ کرنے کی تعلیم۔ اگر کسی آدمی کے پاس ضروریات پوری کرنے کے بعد دولت جمع ہو جائے تو اسلام اس کے خرچ کر دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو کہہ دے جو ضروریات پوری کرنے کے سے بچ جائے۔ بس اس مختصر سی بحث کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ تو اسلام سرمایہ کاری کی طرح ایک شخص کو کھلی چھٹی دیتا ہے کہ جس طرح چاہے کمائے اور خرچ کرے، نہ ہی اشتراکیت کی طرح تمام دولت کو ملکی ملکیت قرار دیتا ہے، بلکہ ان دونوں نظاموں کے مابین ایک معتدل راستہ اختیار کرتا ہے جس سے تمام اقتصادی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سوال: اسلام کی اخلاقی تعلیم پر مضمون لکھیں۔ جواب: اسلام کی اخلاقی تعلیم اخلاق خلق کی جمع ہے۔ علماء نے خلق کی بے شمار تعریفیں کی ہیں۔ سب سے عمدہ تعریف یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ وہ اعمال ہیں جو خدا کی صفات مختلفہ کی متقاضیات ہوں۔ جو صفات الہیہ کی متقاضیات کے برعکس ہوں ان کو اخلاق رذیلہ یا سیاہت کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ اس کی صفات حسنہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات مختلفہ کی متقاضیات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ایمان اور اخلاق فاضلہ۔ قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا بیان کیا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان صالحہ بجا لائے وہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہیں۔ عبادت اور اخلاق فاضلہ۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی عبادت بجا لانے کا ذکر آتا ہے ان میں عبادات کی غرض و غایت ہی اخلاق بیان کی گئی ہے۔ نماز کا فلسفہ بیان کیا گیا کہ بری باتوں سے روکتی ہے۔ روزہ زکوٰۃ کی تعلیم دیتا ہے۔ حج کے بے شمار مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی سرکشی اور اونٹنی کو رضا الہی کے حصول کے لیے ذبح کر دے۔ اخلاق فاضلہ کی اہمیت۔ قرآن مجید میں ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا نبی بھیجا اور انہی میں سے ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو گناہوں کی میل سے پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ صفحہ نمبر 265 دوسری جگہ آتا ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاس کیا اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی میل میں ملوث کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ نمبر 2 مومنوں میں سے ایمان کی لحاظ سے وہ کامل ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ نمبر 3 تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق حسنہ سب سے اچھے ہوں۔ نمبر 4 قیامت کے دن عدل کے ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ نمبر 5 اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اخلاق فاضلہ کی 3 اقسام۔ اخلاق حسنہ فاضلہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: اخلاق قلب، اخلاق جوارح۔ اخلاق جوارح کی 2 قسمیں ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق شنیعہ۔ اخلاق قلب۔ اسلام کے نزدیک اخلاق صرف ظاہری اعمال سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق دل سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اعمال کا سرچشمہ دل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں ظاہر ہوں اور جو چھپی ہوں، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ قرآن رسول کریم فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان عمدہ کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ اگر خیال برا ہے تو
خواہ عمل اچھا ہی ہو، اس پر اجر مرتب نہیں ہوگا، وہ عمل قابل مواخذہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جس نے نفس و دل کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے دل میں برا خیال پیدا ہوتا ہے، وہ اس عمل کو عملی جامہ نہیں پہناتا بلکہ دل ہی میں دبا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دے گا۔ اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ میں وہ تمام اعمال شامل ہیں جن کے ذریعے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے بھائی بندوں کو فائدہ پہنچے اور معاشرہ صحیح خطوط پر ترقی کرے۔ صفحہ نمبر 266۔ نمبر 1، صدق تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ تمام برائیوں کی اصل ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید اور احادیث میں صدق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا خوف رکھو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن مجید حدیث شریف میں آیا ہے ایک شخص حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 بری خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ میں بدکار ہوں، دوسری یہ کہ میں چوری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں، چوتھی یہ جھوٹ بولتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو چاہیے فرمائیے آپ کی خاطر چھوڑ دوں۔ ارشاد ہوا جھوٹ نہ بولا کرو۔ چنانچہ اس نے عہد کیا اور جب رات ہوئی تو شراب پینے کا اس کا جی چاہا، پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال گزرا صبح کو جب حضور پوچھیں گے رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی تو کیا جواب دوں گا؟ اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنا کی سزا دی جائے گی، اگر نہیں کہوں گا تو عہد کے خلاف ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ دونوں سے باز رہا۔ جب رات گزری اور خوب اندھیرا چھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلا، لیکن پھر اس خیال سے دامن تھام لیا کل پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا؟ اگر ہاں کہوں گا تو ہاتھ کاٹے گا اور نہیں کہوں گا تو بدعہدی ہوگی۔ اس خیال کے آتے اس جرم سے بھی باز آ گیا۔ صبح ہوئی تو دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، جھوٹ نہ بولنے سے میری 4 بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ مسرور ہوئے۔ نمبر 2، صبر۔ صبر کی لغوی معنی ہے روکنا۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر ہوا ہے۔ صبر کی توصیف میں چند ایک آیات درج ذیل ہیں۔ 1، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ 2، صبر رکھو اور آپس میں صبر کی تعلیم دو۔ 3، صبر جیسا کہ آپ صاحب اعظم رسولوں نے صبر کیا ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ نمبر 4، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1، صبر میرا لباس ہے۔ نمبر 2، صبر کشائش کی چابی ہے۔ نمبر 3، فتح صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں، اطاعت الہی پر صبر، معصیت الہی سے صبر، امتحان الہی پر صبر۔ نمبر 3، حیا۔ حیا وہ ملکہ اور قوت ہے جو انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ پس جس قدر انسان میں یہ ملکہ زیادہ ہوگا اتنا ہی اس سے زیادہ نیکی اور بھلائیوں کا صدور ہوگا، اور جتنا یہ ملکہ کم ہوگا اتنے ہی اس سے اعمال قبیحہ سرزد ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا ایمان کی شاخ ہے۔ حیا نیکی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ عملی اعتبار سے حیا کے 3 شعبے ہیں، اللہ سے حیا، لوگوں سے حیا، اپنے نفس سے حیا۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب ہے کہ احکام ربانی کو نہ توڑے۔ لوگوں سے حیا کا یہ مطلب ہے کہ حقوق العباد کو پورا کرے، اور اپنے نفس سے حیا کا یہ مطلب ہے حقوق النفس پورا کرے۔ نمبر 4، احسان۔ احسان کے معنی خوبی اور رعنائی کے ہیں۔ اسلام میں لفظ احسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہایت ہی خوبصورتی اور رعنائی کے ساتھ ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ انصاف کا اور احسان کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کو حکم دینے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل۔ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی دوسرے کے ساتھ احسان کر۔ سورہ قصص۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سورہ توبہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے۔ اگر تمہیں کسی کو جان سے مارنا پڑے تو اس کو بھی اچھائی کے ساتھ مارو، کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو بھی تو اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو۔ احسان کے تقاضے۔ نمبر 1، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو بعد میں سے جتاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اسلام کا منشا یہی کہ انسان دوسروں کے ساتھ محض رضائے الہی کے لیے نیکی کرے۔ صفحہ نمبر 268۔ نمبر 2، احسان زیادہ معاوضہ کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکی، بھلائی اور خلوص نیت اور رضائے الہی کے واسطے کرنا چاہیے۔ نمبر 3،
احسان بلا درخواست کرنا چاہیے۔ نمبر 4، احسان صرف اپنے اور دوستوں پر نہیں کرنا چاہیے بلکہ بے مروت اور دشمنوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 5، احسان یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، محسن کا احسان ماننا چاہیے۔ نمبر 7، احسان کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی احسان کرے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے۔ احسان پاک دامنی، احسان سے مراد پاک دامنی ہے جو مرد عورت کی قوت شہوت سے تعلق رکھتی ہے۔ محسن یا محسنہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جو بدکاری اور اس کے مقدمات سے اجتناب کر کے پاک بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں پاک دامنی پر بہت زور دیا گیا ہے، ارشاد الہی ہے، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ المومنون۔ چاہیے کہ وہ لوگ جن کو نکاح کا موقع میسر نہیں آتا وہ اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے رکھیں۔ سورہ نور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زانی جس وقت زنا کرتا ہے، شرابی جس کو شراب پیتا ہے، اور چور جس کو چوری کرتا ہے، اور لوٹنے والا جب سب کے سامنے لوٹتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پاک دامنی کی 5 علاج۔ نمبر 1، غض البصر یعنی اپنی نظر کو نامحرم پر ڈالنے سے بچانا۔ نمبر 2، پردہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو عادتاً کھلا رہتا ہے، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں۔ نمبر 2، نکاح۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص تم میں سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو تم ان مومن لونڈیوں سے نکاح کرے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوں۔ نمبر 4، کسی کے گھر جانا تو اجازت سے پہلے اندر نہ جھانکو۔ نمبر 5، عورت تیز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ نمبر 6، امانت داری۔ امانت داری کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یا فرد نے کسی شخص کو سپرد کی ہو۔ قرآن مجید اور احادیث میں امانت داری کی بہت تاکید ہے۔ صفحہ نمبر 269۔ ارشاد ربانی ہے، پس جو امین بنا دیا گیا ہے اس کو چاہیے اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار رب سے ڈرے۔ سورہ بقرہ۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ انفال۔ رسول کریم فرماتے ہیں، نمبر 1، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ نمبر 2، منافق کی 3 علامتوں میں سے یہ ہے جبکہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ نمبر 3، جو تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر، اور جس نے تیری خیانت کی تو اس کی خیانت نہ کر۔ نمبر 7، وفائے عہد۔ وفائے عہد زبان اور عمل کی سچائی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اپنے عہد کو پورا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور خدا کا رسول اور نبی تھا۔ سورہ مریم۔ رسول کریم فرماتے ہیں، نمبر 1، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر اور نہ اسے ٹھٹا کر، نہ اس کا کوئی ایسا وعدہ کر جسے پورا نہ کر سکو۔ نمبر 2، جس میں عہد کا پاس نہیں اس کا دین نہیں۔ نمبر 8، شکر۔ اسلامی اصطلاح میں شکر سے مراد ہے کہ کسی کی نیکی پر دل، زبان اور عمل سے پورا اجر دیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کی 2 قسمیں، اللہ کا شکر اور بندوں کا شکر۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں پاک چیزیں بطور رزق دی ہیں انہیں کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا کہ جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ سورہ نحل۔ صفحہ نمبر 270۔ شکر کی دوسری قسم بندوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، اس کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس باہمی تعاون سے ہی معاشرہ صحیح خطوط پر چل سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا میں ہر انسان کی گردن کسی نہ کسی دوسرے انسان کے احسان کے نیچے ہے، اور اس لیے اس پر واجب ہے جو اپنے محسن کے احسانات کا شکر ادا کرے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اظہار تشکر کے 3 طریقے ہیں، قلبی، قولی، عملی۔ قلبی شکر کا مطلب ہے کہ محسن کی محبت انسان کے دل میں ہو۔ قولی شکر سے مراد ہے کہ انسان اپنے محسن کی نعمت کا زبان سے اقرار اور تعریف کرے۔ عملی شکر کا مراد یہ ہے کہ محسن نے جو نعمت انسان کو دی ہیں وہ اسی کی ہدایت اور رضا کے لیے استعمال کرے۔ نمبر 9، عفو۔ عفو سے مراد دوسرے کی خطا اور غلطی کو معاف کر دینا۔ اسلامی اخلاق میں عفو کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یا کسی کی برائی کو معاف کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے دینے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء۔
اور چاہیے کہ وہ معاف کریں یا درگزر کریں۔ سورہ نور۔ جو غصے کو دبا جائے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ان نیکوکاران کو اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ آل عمران۔ رسول کریم پاک فرماتے ہیں، اور اللہ اس شخص سے جو عفو سے کام لیتا ہے عزت بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی۔ نمبر 10، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف سے مراد ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا حق ٹھیک دینا اور کسی پر زیادتی نہ کرنا ہے۔ عدل و انصاف کی قرآن و حدیث میں بہت اہمیت ہے۔ ارشاد الہی ہے، یقیناً اللہ عدل اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ نحل۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کئی بیویوں میں انصاف نہ کرتو کو صرف ایک ہی بیوی کرنا ہے۔ سورہ نساء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی رضا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی دعوت تم کو اس جرم پر نہ اکسائے کہ معاملات میں انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کہ انصاف تقوی سے قریب تر ہے۔ سورہ مائدہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب خدا کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، صفحہ نمبر 271، 7 شخصوں کو خدا اپنے سائے میں لے گا، ان میں سے ایک شخص عادل ہوگا۔ صفحہ نمبر 271 جاری۔ 11 تواضع اور خاکساری۔ خدا کی رضا اور مخلوق پر رحم و کرم کی وجہ سے اپنے اصل مقام سے کم راضی ہو جانا اور خود کو پست کر دینے کا نام تواضع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور خدا کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ سورہ الفرقان۔ اور تکبر میں لوگوں سے اپنے گال نہ پھلا اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چڑھ۔ سورہ لقمان۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے بشارت ہے جو نفس کو ذلیل کیے بغیر تواضع کرتا ہے۔ اللہ نے مجھ پر یہ وحی بھیجی کہ خاکساری اختیار کرو تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کوئی کسی سے مقابل میں فخر نہ کرے۔ جو شخص خدا کے لیے فروتنی اختیار کرتا ہے، خدا اس کو بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 12، حلم و بردباری۔ ہجان غضب کے وقت ضبط نفس سے کام لینے کا نام حلم و بردباری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، بے شک ابراہیم بردباز، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ ہود۔ رسول کریم فرماتے ہیں، جو حلم سے کام لے گا وہ سردار ہے جس میں سمجھ حاصل کرنے کا شوق ہے اور اس میں سمجھ بڑھنے کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ جو شخص باوجود قدرت کے غصہ کو دبا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر انعام خاص کا مستحق ٹھہرائے گا۔ نمبر 13، رحم۔ اخلاق میں رحم کو بلند مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے ہمارے رب، تیرے رحمت اور علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ سورہ مومن۔ اور تو سب پر رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون۔ اور جو اس کے رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں قوی اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ فتح۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، رحم ایمان کی جڑ سے نکلی ہوئی شاخ ہے۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ نمبر 14، سخاوت۔ اسلام میں سخاوت کے معنی اپنے کسی حق کو بطیب خاطر کسی دوسرے کے حوالہ کر دینے کے ہیں۔ سخاوت کے معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی قوتوں میں کو بھی دوسروں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے خرچ کرنا شامل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ صفحہ نمبر 272۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اس میں سے ہم نے تم کو دیا ہے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں سے نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ۔ رسول کریم فرماتے ہیں، رشک دو ہی پر جائز ہے، ایک اس پر جس کو اللہ نے دولت دی تو اس نے صحیح مصرف پر خرچ کرتا ہے، دوسرے اس پر جس کو اللہ نے علم دیا اور اس کے مطابق بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ نمبر 15، شجاعت۔ شجاعت کی لغوی معنی بہادری کے، لیکن اصطلاح میں باطل قوتوں کے مقابلے میں کے وقت صائب اور خطرات کا خندہ پیشانی اور ثابت قدمی کے ساتھ سامنا کرنے کا نام شجاعت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، یعنی کشتی میں کسی کو پچاڑ دینا بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادر وہ ہے جس کے غضب کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان سے جو کافر ہے جنگ کی حالت میں ملو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ سورہ انفال۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی دستہ سے ملو تو ثابت رہو۔ سورہ انفال۔ نمبر 16 ایثار۔ ایثار کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ذاتی ضرورتوں پر مقدم رکھا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پر انہیں مقدم رکھتے ہیں گو انہیں تنگی ہی ہو، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچ جائے وہی کامیاب ہوں گے۔ سورہ حشر۔ اس آیت میں انصار کی یہ صرف بیان کیا گیا ہے کہ وہ باوجود تنگی کے مہاجرین کو اپنی ذات و اہل و عیال پر ترجیح دیتے تھے۔ نمبر 17 حق گوئی۔ حق گوئی سے مراد یہ ہے کہ سچی بات کا بغیر کسی ڈر کے برملا اظہار کر دینا حق گوئی ہے۔ بہت بڑا انسانی وصف رسول کریم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں، پس تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھل کر بیان کر دو اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔ سورہ حجر۔ اور یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں کرتے، سورہ مائدہ سے نہیں ڈرتے۔ سورہ مائدہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے، ہوشیار رہنا کہ کسی کی ہیئت تم کو حق گوئی سے باز نہ رکھے۔ نمبر 18 اعتدال۔ امت مسلمہ کو امت وسطن کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کو نماز میں یہی دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صفحہ نمبر 273۔ سیدھا راستہ وہی ہوتا ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو۔ اسلام دنیا کے ہر شعبے میں اعتدال پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھ اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دے کہ ملامت زدہ ہو کے رہ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیانی راستے اختیار کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان۔ رسول کریم فرماتے ہیں یعنی دولت مندی اور اعتدال کتنا اچھا ہے، محتاجی میں درمیانگی کتنی اچھی ہے، اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے۔ نمبر 18 رفق اور نرمی۔ رفق کے معنی کلام اور معاملات وغیرہ میں نرمی اور سہولت سے کام لینے کے ہیں۔ ویسے تو یہ خلق ہر آدمی کے لیے فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر مبلغ کے لیے یہ خلق نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم ہے، اور اگر تم سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو تیرے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے، پس ان کو معاف کرنا اور ان کے لیے بخشش مانگ۔ سورہ آل عمران۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جو نرمی سے محروم رہا اور بھلائی سے محروم رہا۔ حضور پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نرمی کو اپنے اوپر لازم کر دو اور سختی گالی گلوچ سے بچو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کے لیے زینت کا باعث ہے، اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جاتی ہے وہ اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ مشکوت۔ اخلاق شنیعہ۔ جو افعال صفات الہیہ کے مستضیات کے خلاف ہوں وہ رذائل اخلاق کہلاتے ہیں۔ اگر اخلاق فاضلہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے ضامن ہے تو اخلاق شنیعہ معاشرے کی بگاڑ اور فساد کا موجب ہیں۔ نمبر 1 کذب۔ امر واقع کے خلاف کسی قول یا فعل کو کذب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں کذب سے اجتناب کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور ہر جھوٹی بات سے بچو۔ سورہ الحج۔ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں سے ہو۔ سورہ نور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 274۔ نمبر 2 جو شخص انسانوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر افسوس۔ وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی کی بھی دراصل ایک جھوٹ ہے، یعنی ایک شخص سے وعدہ کرے اور نیت یہ ہو کہ پورا نہ کرے تو یہ جھوٹ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے بے شک وعدے کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سو اس نے انہیں بدلہ دیا کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک کہ وہ اس سے ملیں، اس لیے انہوں نے اللہ سے اس کے خلاف کیا جو اس سے وعدہ تھا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ سورہ توبہ۔ نمبر 3 خیانت۔ اللہ اور بندوں کے حقوق کو بآسان طریق ادا نہ کرنا خیانت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے تو اس میں بے جا تصرف کرنا اور
طلب پر واپس نہ کرنا، واپس کرنے سے انکار کر دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ اسلام نے خیانت کو نہایت ہی مذموم فعل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس میں ایمانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو خیانت کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال۔ اور جو کوئی خیانت کرے تو جو کچھ اس نے خیانت کی قیامت کے دن وہ لائے گا، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور ان میں سے ایک علامت یہ ہے جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 4، غرور۔ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور باقیوں کو کمتر حقیق جاننے کا نام غرور ہے۔ غرور بدترین اخلاقی مرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام رذائل اخلاق کی اساس ہی غرور ہے۔ یہی وہ مرض ہے جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہو، اور اللہ نے فرمایا، پھر اس حالت سے اتر جا، تیرے لیے یہ زیب نہیں دیتا تو اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ سورہ الاعراف۔ تو غرور میں لوگوں سے بے رخی نہ کر، زمین پر اکڑتا ہوا نہ چل۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے اور شیخی کور ہیں۔ سورہ لقمان۔ صفحہ نمبر 275۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، یقیناً غرور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تکبر کا علاج ذکر الہی اور خدمت خلق ہے۔ حسد۔ نمبر 5، حسد۔ کسی آدمی کے فضل اور کمالات دیکھ کر رنجیدہ ہونا، پھر اس کے کمالات کی تباہی کا آرزو مند ہونا حسد کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ لوگوں سے اس بات سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ سورہ النساء۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے تھے کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں اپنے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان پر حق کھل گیا۔ سورہ بقرہ۔ رسول کریم فرماتے ہیں، اے لوگو، پہلی امتوں کا فرض تمہاری طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور وہ حسد ہے۔ یہ مرض بالوں کو نہیں بلکہ دین کو موڑنے والا ہے۔ تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ نے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق۔ نمبر 6، خود ستائی۔ خود ستائی سے مراد ہے اپنے نفس سے غیر معمولی محبت ہے۔ اس مرض کے 2 نقصانات ہیں، ایک تو یہ کہ خود بین اور خود نما شخص دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمام خوبیوں اور کمالات کا اپنے نفس کو مصدر اور منبع تصور کرتا ہے۔ خدا کی ذات سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ہرگز خیال نہ کرو جو لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور پسند کرتے ہیں اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، یہ ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ سورہ انفال۔ خدا نے جو دیا ہے اس پر مت اتراؤ۔ حدید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے انسان میں خود ستائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، بخل۔ کسی انسان کا ضرورت کے مطابق اپنی جان اور اہل عیال اور معاشرے کے مستحقین پر خرچ نہ کرنے کا نام بخل ہے۔ صفحہ نمبر 276۔ اس عادت سے بے شمار اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بخل کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ کا راستہ دکھایا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی پھر وہ بخل کرتے ہیں، وہ یہ خیال نہ کرے یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے انتہائی بری ہے۔ وہ جو کچھ جمع کریں قیامت کے دن کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، نمبر 1، سچے مومنوں میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہوتی، بخل اور بدخلقی۔ نمبر 2، اے خدا، میں بخل، سستی اور قبر کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 8، بدگمانی، کسی دوسرے شخص کے متعلق جھوٹا وہم کرنا اور اس کی طرف نہ ہونی بات منسوب کرنا کا نام بدظنی ہے۔ اس سے باہمی نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم نے بدگمانی سے باز رہنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی گناہ ہے۔ سورہ الحجرات۔
رسول پاک فرماتے ہیں تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ نمبر 9 غیبت، کسی شخص کی عدم موجودی میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی پردہ دری یا تحقیر ہوتی ہو غیبت کہلاتی ہے۔ ارشاد الہی ہے ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برا نہ کہو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور تم سے اس سے کراہت کرتے اور اللہ سے ڈرو کیونکہ یقیناً اللہ رجوع پر رحمت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الحجرات۔ رسول پاک نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ آدمی زنا کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو نہیں بخشتا جب تک وہ شخص نہ بخشے۔ نمبر 10 ظلم، ظلم سے مراد ہے ایک بندے کا دوسرے پر زیادتی کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ پر ہے۔ وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا اور جس پر ظلم ہو وہ اس کے بدلے یہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام انہی لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق زیادتی کرتے پھرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ شورى۔ رسول اکرم نے فرمایا ظلم سے بچو قیامت کے دن ظلم ظلمات بن جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے تم اپنے لیے اور تمہارے لیے آپس میں ظلم کو حرام قرار کیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ نمبر 11 ٹھٹھا، کسی آدمی کو دوسروں کی نظر میں گرانے کے لیے نشانہ تضحیک بنانے کا نام تمسخر کرنا یا ٹھٹھا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے کوئی دوسری قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ سورہ الحجرات۔ نمبر 12 دوغلا پن، زبان سے انکار کرنے اور خلوص قلب سے کسی سے وابستگی پیدا نہ کرنے کا نام منافقت ہے۔ اسلام نے دوغلے پن کو نہایت ہی برے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور وہاں تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ سورہ نساء۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے سرداروں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ان سے تو ہم محض مذاق کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ۔ رسول اکرم نے فرمایا دنیا میں جس کے دو رخ ہوں گے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ قیامت کے دن تم دو رخے کو سب لوگوں سے بدتر حالت میں پاؤ گے۔ نمبر 13 بہتان، بہتان یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی کی ناکردہ گناہ منسوب کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ پاک دامن ان بے خبر عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ نور۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جس میں جو برائی نہیں اس کی نسبت اس کی طرف کرنا بہتان ہے، اور جو کوئی اپنے غلام پر بہتان لگائے حالانکہ اس نے وہ گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مالک کی پیٹھ پر کوڑے مارے گا۔ نمبر 14 چغلی، چغل خوری دو آدمیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے سچی باتیں بیان کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید رسول کریم نے چغل خوری کی بہت مذمت کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے عیب لگانے والا، چغلیاں لگانے والا۔ سورہ قلم صفحہ نمبر 278۔ رسول اکرم نے فرمایا سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے آپس میں تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا خدا کے برے بندے وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ نمبر 15 دکھاوا، اسلام میں دکھاوے ریا سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھاوے کے اپنے گھروں سے نکلے۔ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور ان کو دھوکہ بازی کی سزا دے گا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ سورہ نساء۔ پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نماز سے غافل ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کیا میں تم کو دو چیزیں بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے جان سے زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کو زیب و زینت کے ساتھ ادا کرے اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو شخص دیکھتا ہے۔ حرص، اپنے مال و
دولت کو ناجائز طریقے سے بڑھانے کے لیے ہر وقت تگ و دو کرتے رہنے کا نام حرص ہے۔ اس سے انسان کے اندر دنائیت، بخل، تنگ نظری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، حرص و طمع سے بچو، اس نے تم سے پہلوں کو تباہ کر دیا ہے، اس میں ان کو آمادہ کیا کہ وہ خون بہائیں اور حرام کو حلال سمجھیں۔ نمبر 17، اشتعال۔ غیظ و غضب کا نام اشتعال ہے، کیونکہ اشتعال سے خدا بندی، تعداد اور تعدی کے ظلم و تعدی کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث نے جذبات پر قابو رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ شورى۔ سچے مسلمان وہ ہیں جو غصے کو دبا جاتے ہیں۔ آل عمران۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو دباتا ہے۔ نمبر 18، عیب لگانا۔ ارشاد ربانی ہے، ایک دوسرے کے خلاف عیب نہ لگاؤ۔ ارشاد رسول مقبول ہے، جو شخص اپنے بھائی پر گناہ کا عیب لگائے تو جب تک وہ خود اس کے گناہ میں نہ مبتلا ہو نہیں مرے گا۔ نمبر 19، فحش گوئی۔ ہر وہ کلام جو تہذیب و شائستگی سے گرا ہو فحش ہے۔ صفحہ نمبر 279۔ ارشاد الہی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں ان لوگوں میں پھیلیں جو ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور۔